شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج کا مسئلہ لے کر آئے ہیں کہ گلے کی خرابی میں یا گلے میں کیڑا گرنے پر یا ریشہ ہونے پر یا ناک کی بندش ہونے پر یا کانوں میں پس آنے پر یا مسوڑوں کی سوزش ہونے پر یا دانت کے درد ہونے پر یا آنکھوں کی بیماریوں پر آپ کن چیزوں سے پرہیز کریں گے، یا وقت سے پہلے جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں یا جن کے سر میں درد رہتا ہے یا جن کے اعصاب کھنچے ہوئے رہتے ہیں بغیر کام کے، ان کو جو ہے کن اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی ان کا تعلق تھائرائڈ سے ہوتا ہے، ان کا تعلق گلے کے ٹونسل سے ہوتا ہے، ان کا تعلق جو ہے ریشے سے ہوتا ہے، ان کا تعلق ناک کے گدودوں کی بندش سے ہوتا ہے۔ تو ان کو جو اشیاء نہیں کھانی چاہیے خصوصی طور پہ، تو وہ آج ہم بیان فرما رہے ہیں، اور وہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ ٹھنڈی اشیاء، یعنی کہ ٹھنڈا پانی جو کہ فریج کا ہو یا برف والا ہو، وہ آپ نے نہیں پینا پورے سال، یعنی سردی ہو یا گرمی ہو، تو اس میں آپ نے ٹھنڈک شامل نہیں کرنی، سادہ پانی آپ نے شامل کرنا ہے، یعنی کہ سادہ پانی آپ نے پینا ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ کولڈ ڈرنک جو ہے وہ گلے کی خرابی والا پئیں گے تو وہ خودکشی کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے چاول، دہی، لسی، آلو، گوبھی، بڑا گوشت اور سادہ دودھ، یعنی کہ دودھ میں بھی اگر ادرک ڈالیں گے یا الائچی ڈالیں گے یا ہلدی ڈالیں گے یا کالی مرچ ڈالیں گے یا دار چینی ڈالیں گے، تو پھر آپ نے دودھ کو پینا ہے، تاکہ دودھ کا بادی پن یا دودھ کا مسائل سے جو آپ کے گلے کے مسائل ہیں اس سے نمٹ سکے۔ اسی طرح آپ نے آلو اور گوبھی اور چنے کی دال، کڑی، پکوڑے، سموسے، شاورمے، برگر، آئس کریم، پیزے، کیچپ، کھٹی چٹنی اور تلی ہوئی چیز کے ساتھ سادہ پانی، اور اسی طرح حلوہ، پوڑی، سموسے، پکوڑے، اور اسی طرح آپ نے نہاری، خصوصی طور پر آپ نے نہاری کے ساتھ بریانی اور اچار، اور اچار کے ساتھ آپ کوئی بھی کھٹی اشیاء یا کھٹے پھل یا پیک ہوئے پھلوں کا جوس آپ نے نہیں حاصل کرنا، اور گرم سالن کے ساتھ آپ نے، اور چکنے سالن کے ساتھ اور گرم سالن کے ساتھ سادے پانی کو بھی آپ نے ذرا احتیاط لینی ہے، کیونکہ یہ بھی گلے کی خرابی کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ چکنا پن گلے میں ہوتا ہے اور اس کے اوپر جب پانی شامل ہوتا ہے تو وہ چکنائی جو ہے وہ جم جاتی ہے، جس سے گلے کے زخم اور بڑھ جاتے ہیں، انفیکشن بڑھ جاتی ہے، اور جہاں جہاں وہ تیل یا چکنائی کھانے کی جمتی ہے وہاں پہ خواہ وہ سانس کی نالی ہو، خواہ وہ چھاتی ہو، خواہ وہ معدہ ہو، خواہ وہ جگر ہو، خواہ وہ کڈنی ہو، تو وہاں وہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ پس کی شکل اور ورم کی شکل اختیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے آپ نے جب پرہیز کرنا ہے تو آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور آپ بغیر کسی دوائی کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور باقی جو بغیر دوائی اور بغیر علاج کے ٹھیک ہونے کے طریقے ہیں، ان میں گلے کو ٹھیک کرنے کے جو معاملے ہیں وہ ہے، سب سے پہلے آپ نے سوچنا نہیں ہے، تنہائی نہیں دینی ہے۔ یعنی کہ سوچنے سے بھی جن لوگوں کے جسم میں بادی پن، بلغم ہوتا ہے، یا گلے میں کیڑا گرتا ہے، یا ناک بند ہوتی ہے، ان کو غنودگی کا عمل زیادہ ہوتا ہے، ان کو نیند کا عمل زیادہ ہوتا ہے، ان کے سر میں درد زیادہ ہوتا ہے سوچنے سے۔ تو آپ نے تنہائی کا عمل کم دینا ہے اور مصروفیت کا عمل پیدا کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے زیادہ سے زیادہ پیدل چلنا ہے۔ جب آپ پیدل چلیں گے تو آپ کی سانس کی نالیاں کام کریں گی، اور نزلہ جو ہے، زکام جو ہے، وہ آپ کی ناک سے جب خارج ہوگا تو آپ اس میں درست عمل میں رہیں گے۔ اسی طرح دوسرا عمل ہے کہ آپ خالی پیٹ گرم پانی 3 گلاس آپ پئیں گے، ہفتے میں 1 بار پی سکتے ہیں، روزانہ بھی پی سکتے ہیں، لیکن خالی پیٹ، اور چائے جتنے گرم پانی پئیں گے اس سے آپ کو الٹی آئے گی، اور الٹی آنے سے آپ کا معدہ جو ہے وہ صاف ہو جائے گا، تو آپ کے مسائل جو ہیں وہ جسم کے کافی حد تک حل ہو جاتے ہیں۔
اسی طرح آپ ہر کھانے کے بعد غرارے کریں گے گرم پانی کے، اس میں آپ ڈسپرین بھی شامل کر سکتے ہیں، اس میں آپ نمک بھی شامل کر سکتے ہیں، اس میں آپ اگر ادرک ہے تو ادرک شامل کر سکتے ہیں، اس میں آپ پودینہ شامل کر سکتے ہیں، تو بھی آپ کے یہ عمل درست ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ سونے سے پہلے گرم پانی کی بھاپ حاصل کریں گے 10 سے 15 منٹ، تو آپ کی ناک کھلے گی اور ناک کے ذریعے جو زکام اور نزلہ خارج ہوگا، ریشہ خارج ہوگا، تو آپ کے جسم سے وائرس نکل جائیں گے، تو آپ درست ہو جائیں گے۔ یہ عمل آپ روز بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر کھانے کے بعد 10 گرام ادرک آپ چبا کر کھا لیں، تو آپ کے ریشے کی جو بیماریاں ہیں، گلے کی پرابلمز ہیں، وہ آپ کی حل ہو جائیں گی۔ اسی طرح ہر کھانے کے بعد اگر 5 سے 10 گرام گڑ آپ چاٹ لیں یا چبا کر کھا لیں، تو آپ کا جو ہے یہ ریشے کا پرابلم کافی حد تک قابو میں آ جائے گا۔ اسی طرح ہر کھانے کے سالن میں آپ کالی مرچ کا پاؤڈر آپ شامل کریں، یا ادرک سونٹھ آپ چھڑک کر کھا لیں، یا آپ ہلدی تھوڑی سی آپ اس میں شامل کر لیں، تو آپ کے ریشے کا عمل بھی درست ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ رات کا کھانا ہضم کر کے سوئیں، تو آپ کا جو ہے نزلہ، گلا، ریشے کی بیماریوں کا عمل کافی حد تک آپ کے قابو میں آ جائے گا، کیونکہ رات کا کھانا ہضم کرنے سے آپ کا معدہ ٹھیک ہوتا ہے، اور معدہ ٹھیک ہوتا ہے تو آپ کی حرارت رہتی ہے، جس سے آپ کا نزلہ زکام ناک کے ذریعے خارج ہوتا رہتا ہے اور آپ درست عمل میں رہتے ہیں۔ اسی طرح رات کو جلدی سوئیں گے اور آپ کھانا ہضم کر کے سوئیں گے اور کوئی فروٹ کھا کے سوئیں گے، تو آپ نزلہ زکام سے چونکہ قوت مدافعت آئے گی نیند سے اور پھلوں سے، تو آپ کی قوت آنے سے نزلہ زکام جو ہے وہ جسم سے ناک کے ذریعے خارج ہوگا، تو آپ درست عمل میں آ جائیں گے۔ اسی طرح نزلہ زکام، کیرا، ناک کی بندش یا بیماریاں جو ہوتی ہیں ریشے کی، ان کو صبح کی جو سیر ہے وہ بہت امرت ہے، کیونکہ صبح کی جب سیر کریں گے تو ان کی ناک جو ہے وہ کھلے گی، ان کے جسم سے فاسد ہوا خارج ہوگی، ان کا تازی ہوا جب جسم میں جائے گی تو سانس کی نالیاں اور آکسیجن کا نظام، گردوں کا نظام، پھیپھڑوں کا نظام، جگر کا نظام، معدوں کا نظام اور موڈ کا بڑا زیادہ زبردست خوشگواریت، اور بغیر کریم اور لوشن سے آپ کا چہرہ جو ہے وہ رنگ گورا ہو جائے گا، اور آپ کے بال بھی سیر کرنے سے نہیں گریں گے۔ اسی طرح صبح کا جو ناشتہ ہے وہ اگر آپ کرتے ہیں اور سادہ دودھ لیتے ہیں، تو دودھ میں آپ نے ادرک ڈال لینا ہے۔ آدھا کلو دودھ اگر ہے اور آپ اس میں 25 گرام گرائنڈ کیا ہوا ادرک شامل کر لیں گے، تو آپ کا یہ ناشتہ جو ہے، اور اس کے ساتھ 2 سیب آپ کھائیں گے، تو آپ کا جو ناشتہ ہے وہ ریشے کے خلاف ہو جائے گا، جس سے آپ کا نزلہ ناک کے ذریعے خارج ہوگا، تو آپ درست عمل میں ہو جائیں گے۔ اور اگر نزلہ زکام سے جو ہے قبض ہے، تو وہ بھی آپ کی اس عمل سے درست ہو جائے گی، جس سے جسم کے اندر سے وائرس کا انخلاء ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ دن میں زیادہ سے زیادہ مصروف رہیں گے، مشقت کریں گے، اور پانی، پھل، سبزی، جوسز اور دودھ یعنی ادرک یا الائچی یا دار چینی ڈال کر آپ دودھ پئیں گے، زیادہ سے زیادہ آپ لیکوڈ حاصل کریں گے، تو اس میں بھی آپ کا جو جسم میں بلغم کا وائرس ہے، ریشے کا وائرس ہے، نزلہ زکام جو خارج نہیں ہوتا، وہ بھی آپ کا نظام نکل جائے گا جسم سے، تو آپ درست عمل میں آ جائیں گے اور خون بننا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ سالن میں اگر گھی کا تڑکا، گھی ہے اور اس میں ادرک اور کالی مرچ، لہسن، پودینہ اور زیرہ اور اجوائن کا تڑکا لگا کر آپ اس میں کھانے میں اوپر تڑکا لگا کر گھی شامل کریں گے، تو وہ بھی آپ کی سالن جو ہے وہ دوائی بن جائے گا، اور اس سے آپ کھانے میں بھی بادی پن سے بھی بچ جائیں گے اور سسٹم میں آ جائیں گے۔ اسی طرح چھوٹے گوشت کا سوپ لے لیں، یا چھوٹے گوشت کا یخنی لے لیں، یا آپ چھوٹے گوشت کا جو ہے کوئی بھی سالن لے کر اس کی کڑھائی بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں ادرک، پودینہ، لہسن، کالی مرچ اور کلونجی آپ شامل کریں، تو آپ اس سے بھی طاقت بھی حاصل کریں گے اور ریشے کی بیماریوں سے بھی آپ نجات حاصل کریں گے۔ تو یہ باتیں تھیں۔ اور اسی طرح جو ہے کہوہ، سبز چائے کا کہوہ بھی جو ہے وہ ریشے کے خلاف بہت اچھا کام کرتا ہے۔ اسی طرح ادرک کا کہوہ جو ہے وہ بھی ریشہ اور بلغم
اور نزلے کے لیے بڑا مفید ہے۔ اسی طرح دال چینی کا کہوہ، اسی طرح اجوائن کا کہوہ، اسی طرح پودینے کا کہوہ، اسی طرح ہلدی کا کہوہ، اور اسی طرح آپ گڑ کا کہوہ، اور اسی طرح شہد کا کہوہ بھی آپ نزلہ زکام میں جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور جو بڑی خوبی والی چیز ہم بتانے جا رہے ہیں، اور وہ جو لوگ کینسر کا بھی شکار ہو جاتے ہیں وہ بھی اگر بادام اور کالی مرچ اور منقہ کوٹ کر ان کی گولیاں بنا لیں اور ان کو دن میں جتنی بار چاہے آپ اس کو چوستے رہیں اور چبا کر کھا لیں تو وہ بھی آپ کے لیے بڑا اکثیری عمل ہے، نزلہ زکام کے لیے بھی، کمزوری کے لیے بھی، قبض کے لیے بھی، ریشے کے لیے بھی، کسی بھی وائرس کے لیے بھی۔ اور یہ ویسے بھی کھائی جا سکتی ہیں، یعنی 5 بادام، 5 کالی مرچ اور 5 منقہ آپ گولی ٹافی کی طرح چبا بھی سکتے ہیں، اور چبا کر نگل لیں گے تو آپ کا یہ عمل جو ہے وہ درست ہو جائے گا، اور ریشہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ اس ریشے سے جو آپ کو بیماریاں، وائرس پرابلمز ہوتی ہیں وہ آپ کو نہیں ہوں گی۔ اسی طرح آپ گرم پانی میں اگر آپ چینی ڈال کر اور اس میں آپ چینی ڈال کر اس میں پئیں گے تو اس میں بھی عمل درست ہو جائے گا۔ گرم پانی میں اگر شہد ڈالیں گے تو آپ اس میں بھی گرم پانی پئیں گے خالی پیٹ تو وہ بھی ریشے کے خلاف بہت زیادہ زبردست عمل ثابت ہوگا۔ خوراک بہت زیادہ ہے، عمل بہت زیادہ ہے، لیکن آج کی باتیں یہاں تک ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم مزید نزلہ و زکام کیونکہ عالمی بیماری ہے اور اسی سے وائرس کی جو ہے شروعات ہوتی ہے، تو اسی کا نظام ہم جب قابو پانا سیکھ لیں گے تو بیماریوں پہ قابو پانا سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔